کچھ بات کرتے ہیں لاہور کی جی سی یونیورسٹی کی، جس کی 160 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو وائس چانسلر کا عہدہ دیا گیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی پہلی خاتون وائس چانسلر بن گئی ہیں، جہاں کل ایرانی صدر نے بھی دورہ کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ٹیکنیکل اینڈ فزیکل سائنسز کی ڈین ہے، اور وہ 4 ماہ یا مستقل وی سی کی تعیناتی تک وائس چانسلر کے عہدے کا اضافی چارج سنبھالیں گی۔ انہوں نے ویانا آسٹریا کی ٹیکنیکل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی ہے، اور وہ کئی مشہور عالمی جرائد میں 150 تحقیقی مقالہ جات لکھ چکی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویری گڈ مارننگ۔ جی ویری گڈ مارننگ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ جس عالمہ میٹر سے میں پڑھی اس کو سرو کیا، اور ایک دفعہ پھر نئے سرے سے اس کو سروسز دینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو کرے اور کامیابی عطا کرے۔ اچھا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے سرو کر رہی ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس ہے ظاہرہ اسی فیلڈ میں، اور ایک نام ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا، دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ آپ کیا ارادہ رکھتی ہیں اپنے اس ٹینیور کے دوران؟ وہ کیا چینجز ہیں جو آپ کے خیال میں اب لانا ضروری ہے، اور پوری دنیا میں وہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ یہاں پر ہونی چاہیے؟ کچھ ہیں پلانز آپ کے اس قسم کے؟ ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ کالج پھر سے وہی ماضی والا گورنمنٹ کالج بن جائے جب یہ کالج تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، اور جو ذوق، رومین، لٹریچر، ادب، شاعری جو یہاں سے کے پرورتہ ہیں، اقبال، فیض، اشفاق احمد، بانو قدسیہ کی سرزمین ہے۔ ہم چاہیں گے کہ وہی والا دور پھر سے لوٹ آئے، اگرچہ ہم ان کے اشیر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ نیوکلیئر فزکس ہو جب کہ یہیں پہ پنپی، یہیں سے اسٹیبلش ہوئی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پروفیسر رفیع محمد چودھری جو کہ پہلے چیئر پرسن تھے ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے، پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم کے انویٹیشن پہ آئے، اور پھر انہوں نے آ کے نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری اسٹیبلش کی 50s میں، اور پھر یہیں سے کہ ٹینیس نے جا کے 60s میں اٹامک انرجی کمیشن کو اسٹیبلش کیا، 70s میں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کو اسٹیبلش کیا، اور 1998 میں جب پاکستان کا میاں نواز شریف کی سربراہی میں سکسیسفل اٹامک پروگرام لانچ ہوا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس میں 28 آؤٹ آف 28 ورلڈ آرگنز وچ ور دا ٹرینی آف دا فزکس ڈپارٹمنٹ، وہ سب نے پاکستان کو، نیشن کو جو سروسز دی۔ ہم چاہیں گے کہ وہ جو اسلام کی میراث ہم نے کھو دی ہے، ہم وہ دوبارہ سے اس کو واپس لائیں، پازیٹیوٹی آئے اور سیاست ختم ہو، ایک دوسرے کے لیے نیگیٹیوٹی، دشمنی، عداوت ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی بات کی۔ اچھا کہیے گا ڈاکٹر صاحبہ، آپ فیکلٹی آف میتھمیٹیکل اینڈ فزیکل سائنسز کی ڈین ہیں، یہ وہی فیکلٹی ہے جہاں سے ڈاکٹر سمر مبارک مند اور دیگر نیوکلیئر پروگرام میں کام کرنے والے کئی سائنٹسٹ جو ہیں وہ مادر علمی ہیں، پاکستانی سائنٹسٹ اسی ادارے میں ٹرین ہوئے ہیں، تو آپ بطور خاتون بھی اسی ادارے کی پہلی ڈین تھیں، وہاں کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ میرا تجربہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھے تجربات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری کم فیسلٹیز کے باوجود بھی ہم نے اس ادارے کے لیے ہمیشہ دل لگی سے کام کیا ہے، اور یہی میری تمام فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس سے بھی درخواست ہے کہ حالات جو بھی ہوں، آپ جستجو، محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں، کیونکہ اقبال نے کہا تھا ہر چند ایجاد وانی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مردے ہنر مند ہے آزاد، خونے رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، کیا بات ہے، روشن شرے تیشا سے ہے خانہ فرحان۔ وہ تمام ڈیفیکلٹیز، وہ تمام چیلنجز جو ڈیو ٹو لیک آف فنڈنگ، لیک آف ریسرچ اکوپمنٹ ہے، بلا شبہ ہمارے اساتذہ، ہمارے اسٹوڈنٹس اس پہ اوور کم کر رہے ہیں،
ڈیو ٹو their potential, talent, dedication and hard work. ہم نے اپنے اساتذہ جو میرے استاد تھے پروفیسر فیضان الحق، وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے پروفیسر رفیع محمد چودھری کے، وہی اسلاف کی میراث ہے کہ آپ لگے رہیں تندہی سے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور کامیاب کرے. بہت پیاری بات آپ نے کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ماشاء اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو شاعری سے بڑا شغف ہے، تو کس کو پڑھتی ہیں آپ؟ کون آپ کو بہت پسند ہے جس کو آپ چاہتی ہیں کہ آپ پڑھتی بھی رہیں اور آپ کو اچھا بھی لگتا ہے؟ میں اقبال کی سرزمین پہ بیٹھی ہوں تو سب سے زیادہ مجھے اقبال اچھے لگتے ہیں. شاید کوئی دوسرا اقبال پیدا ہی نہ سکے. نکلی طلب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، کیا بات، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. زبردست. اقبال، فیض، خورشید رضوی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، سب کو میں نے بہت پڑھا سائنس کے ساتھ ساتھ. اور یہ میں چاہوں گی کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے جی اپنی فیلڈز میں فلرش کرے، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں میں بھی فلرش کرے جو کہ لیگیسی ہے گورنمنٹ بالکل کالج کی. بالکل، اور ظاہر ہے اس کا ان کو اپنی زندگی میں بھی فائدہ ہی ہوگا. یہ غور و فکر، یہ افکار جن لوگوں کے تھے وہ بڑی شخصیات ہیں، ظاہر ہے ان کا تجربہ اس سے ہمیں سیکھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بات سوچ رہی ہوں، ابھی ہم نے بتایا کہ تقریباً 160 سالہ تاریخ میں آپ پہلی وائس چانسلر ہیں جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بنی ہیں. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی؟ ہمارے یہاں خواتین بڑے بڑے عہدوں پر رہی ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن 160 سال لگ گئے خاتون کو اس عہدے پر آنے میں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان بہت خوش قسمت ہے کہ اگر خواتین یہاں پہ محنت کریں تو وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ جاتی ہیں، اور اس میں کے لیے صرف محنت، لگن اور جستجو چاہیے، کوئی سفارش نہیں چاہیے. یہ جو فیصلہ کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے، یہ ان کا فیصلہ تھا، اور دے سیڈ وی آر ڈیسائیڈنگ پیورلی آن دا بیسس آف میرٹ. تو میں اپنی نئی جنریشن، اپنی فیکلٹی، گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ یہ میں کہوں گی کہ فیصلہ میرٹ پہ ہو سکتا ہے. بیسیکلی خواتین خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں وہ ایلیٹ جو پوزیشنس ہیں اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی آف ویانا واز اسٹیبلشڈ اینڈ آفٹر 100 years فرسٹ ڈین آف یونیورسٹی آف ویانا واز اپوائنٹڈ. اس کا مطلب ہے یورپ میں بھی بڑی دیر سے یہ باتیں ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ میں انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ فزکس ٹیکنیکل یونیورسٹی ویانا سے پڑھی، وہاں ہمارے پاس 25 پروفیسر تھے جو سب میل تھے، اس میں صرف 2 فیمیلز تھیں. ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھی اور ایک فیمیل پروفیسر جو بعد میں انہوں نے ہائر کی. تو 25 میں سے اگر 2 کی ریشیو ہے تو ہماری ریشیو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. صحیح. پہلے ٹرینڈ تھا جب خالد آفتاب کا دور تھا اینڈ آئی واز سلیکٹڈ، ٹوٹل 4 یا 5 فیمیلز تھیں، لیکن اب آپ ریشیو دیکھیں کوئی 50-50 کی ریشیو ہے. اور ہماری بہت ساری چیئر پرسنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اس وقت امپاورڈ ہیں، چیئر پرسنس ہیں، سینئر پوزیشنس پہ ہیں، بہت سارے اچھے عہدوں پہ ہیں. ڈائریکٹر اور ایک دیکھ لیں وہ فیمیل ہیں. یہ دیکھیں ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکس، یہ ہماری فیمیل ہیں. اور اپنے چیئر پرسنس آپ دیکھیں باٹنی میں، انوائرمنٹل میں، سائیکالوجی میں، اردو میں، یہ سب فیمیلس ہیں. تو اس کا مطلب ہے دے آر آلریڈی امپاورڈ. اب بیسیکلی یہ وقت آ گیا کہ وہ اگلی پوزیشنز پہ آئیں گی. اور یہ صرف اس یونیورسٹی میں نہیں ہے، تمام یونیورسٹیز میں. ہاں گورنمنٹ کالج ایک زمانے میں لڑکوں کا کالج کہلاتا تھا، یہ وقت اب ختم ہو گیا. when I joined گورنمنٹ کالج تو بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے گورنمنٹ کالج پر بوائز کو جوائن کیا یا گورنمنٹ کالج پر گرلس کو جوائن کیا. تو گورنمنٹ کالج تو ایک ہی تھا، لیکن پہلے ایز کمپیئر ٹو میلز فیمیلز ہوتی کم تھی. لیکن اب وہ وقت گزر گیا. اب فزکس میتھمیٹکس جہاں فیمیلز کم آتی تھے اس میں بھی ریشیو بہت زیادہ ہے. ہماری جو اس وقت ریشیو ہے وہ تقریباً 1:4 کی ہے، جس میں 1 میلز کی ریشیو ہے اور جو باقی 3 والی ریشیو ہے نا وہ تقریباً فیمیلز ہے. جب تمام فیلڈس میں فیمیل زیادہ آنی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اوپر بھی ہیں. اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں اور وہ بڑے ایسے مسائل نہیں ہیں. نہیں بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہے. ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ چل کیا رہا ہے. اچھا آخر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گی، ظاہر ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے بہت ساری شخصیات پڑھ کے نکلی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو جب آپ اس ادارے کے بارے میں سوچتی ہیں، جب اس کی تاریخ کی طرف نظر دوڑاتی ہیں، تو وہ کون سی ایک شخصیت ہے جو کہ آپ کو بہت انسپائر کرتی ہے اور جو یہاں پر رہے، پڑھے اور یہاں سے گئے؟ کچھ بتائیں گی؟ کسی ایک شخصیت کا نام لینا تو مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ سائنٹسٹ میں دیکھیں
تو باٹنی میں ڈاکٹر سلطان ہیں، فزکس میں ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں، ڈاکٹر پروفیسر رفیع محمد چودھری ہیں، میرے اپنے سب استاد ہیں جن سے میں نے پڑھا، جی پروفیسر فیضان الحق. ظاہر ہم پروفیسر رفیع محمد چودھری کا ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، لیکن اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں ادب کی طرف، تو کون سا بڑا نام ہے جو گورنمنٹ کالج سے نہیں پڑھا؟ وہ تمام شخصیات جو ایک ٹاور کی حیثیت رکھتی ہیں وہ بیسیکلی گورنمنٹ کالج ہی کے ٹاور ہیں، کیونکہ یہیں سے پڑھے. کچھ نے یہاں پڑھایا، کچھ نے اپنے اپنے فیلڈس میں جا کے بے انتہا نام روشن کیا، ادارے کا، کنٹری کا، نیشن کا. یہ سب بڑے نام بیسیکلی گورنمنٹ کالج کے ہیں. اقبال، فیض سے لے کے یہ سب اشفاق احمد بانو گسیا یہیں کے پڑھے ہوئے. تو ہم چاہیں گے وہ دور پھر سے لوٹے، ہم پھر بیٹھیں، پھر ویسی ذوق کی محفلیں سجائیں. بالکل. پھر وہ اور نام پروفیسر صاحبہ ظاہر ہے کہ ادارے کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب اتنی زبردست شخصیات یہاں سے پڑھ کے نکلی ہوں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہو، اور ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں یہ ادارہ مزید پھلے گا، پھولے گا، مزید بہتر ہوگا، اور اس طرح کے نام یہاں سے نکل کر آئیں گے. ہمارے لیے سبھی قابل احترام بھی ہیں، اور یہ ادارے کی اہمیت اسی وجہ سے ہماری نظر میں اور بڑھ جاتی ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.